بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ پاک چین مشترکہ بیری مشق میں گارجین 4 میں شرکت کے لیے پی ایل اے کا جہاز داجنگ کراچی پہنچ گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاک بحریہ نے پی ایل اے یعنی نیوی کے جہاز داجنگ کا کراچی آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سی گارجین مشقوں کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین آپریشنل ہم آہنگی کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ مشق کے دوران بندرگاہ اور سمندر میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ سرگرمیوں میں ماہرین کے درمیان تبادلہ خیال، سیمینارز اور گنری مشقیں شامل ہیں۔ یہ مشقیں 25 مارچ تا 2 اپریل 2026 تک جاری رہیں گی۔ سی گارجین مشقوں کا سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط تعلقات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا مظہر ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے چین کے سفیر جانگ زیڈونگ نے ملاقات کی ہے۔ دوران ملاقات علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اعظم کے معاون طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے۔ شہباز شریف نے 2 سٹیزن کے کامیاب انعقاد پر چینی قیادت کو مبارکباد دی اور چینی صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی کیانگ اور وزیر خارجہ وانگ بی کا یوم پاکستان کے موقع پر پرتپاک انداز میں مبارکباد دینے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی ہم آہنگی جاری رکھنے پر زور دیا اور پائیدار امن، چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کا اعادہ کیا۔ انہوں نے زراعت، صنعتی تعاون، بنیادی ڈھانچے کے ترجیحی منصوبوں میں سی پیک 2 کے آگے بڑھانے کے لیے بھی پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ چینی سفیر جانگ زیڈونگ نے پاکستان کی اقتصادی استحکامات اور اصلاحات کی کوششوں کو سراہا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون کا اعادہ بھی کیا۔ دونوں اطراف نے جاری ملاقاتوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اعلیٰ سطح رابطوں کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف موجودہ عالمی حالات اور پاکستان کی حکمت عملی کے حوالے سے اپنی اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کے لیے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی صدر مملکت سے ملاقات کی بھی خبریں ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان، ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے ثالثی اور مذاکرات کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دریاسنا برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق پاکستانی اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان اب بھی ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایک اور پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے آج رات جواب دینے کا بتایا ہے۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی میڈیا انکار رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ہمیں ایران سے کوئی سرکاری تصدیق نہیں ملی ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سب زیر زمین ہیں اور رابطہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی دوران خبر ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی ختم کرنے کے لیے متعدد تجاویز پیش کی ہیں، جن میں سخت شرائط شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے عندیہ دیا ہے کہ اگر ایران اپنا تمام افزودہ یورینیم ختم کر دے اور امریکی مطالبات تسلیم کر لے تو اس کے بدلے پابندیوں میں بڑی نرمی دی جا سکتی ہے۔ امریکی تجویز میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر سخت پابندیاں لگانے کی شرط بھی شامل ہے، جبکہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ ایران حزب اللہ، حوثیوں اور حماس سمیت تمام مسلح گروپوں کی حمایت ختم کر دے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ تجاویز انتہائی حساس نوعیت کی ہیں، اسی لیے ان کی مکمل تفصیلات باضابطہ طور پر جاری نہیں کی جا رہی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے ایرانی میڈیا کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے امریکی منصوبہ رد کر دیا ہے۔ امریکی موقف ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے اور کسی حتمی نتیجے کا اعلان کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش حقیقت کے قریب دکھائی دے رہی ہے، جبکہ ایران نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جی ناظرین، ادھر
برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ کم مغربی علاقے کے انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق روس ایران کو ڈرونز، دوائیں اور خوراک بھیج رہا ہے۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کی جانب سے ایران کو ڈرونز کی فراہمی کا مرحلہ مارچ میں شروع ہوا۔ روس سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ تہران نے روس سے مزید جدید فضائی دفاعی صلاحیتیں بھی مانگی ہیں۔ روس نے S-400 کے لیے ایرانی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب کرملن نے ان دعووں پر کہا ہے کہ بہت سی افواہیں ہیں، ہم ایرانی قیادت سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سینئر مغربی عہدیدار نے کہا کہ روس ایرانی حکومت کے وسیع تر سیاسی استحکام کو بھی یقینی بنا رہا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی روس کے صدارتی دفتر کرملن نے ایران کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرنے سے متعلق رپورٹس کو مسترد کر دیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ روس ایران کے ساتھ سیٹلائٹ تصاویر اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے۔ جی ناظرین، اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی خارق جزیرے پر زمینی کارروائی یا قبضے کی کوشش کی تو وہ عالمی تجارت کے اہم بحری راستے آبنائے باب المندب کو بند کر دیں گے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب سے وابستہ ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ امریکہ کی کسی بھی عسکری کارروائی کے جواب میں ایران ایسے اقدامات کرے گا جن سے امریکی نقصان کی لاگت دگنی ہو جائے گی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق باب المندب دنیا کی اہم ترین اسٹریٹجک گزرگاہوں میں شامل ہے اور ایران اسے مؤثر طریقے سے بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق آبنائے باب المندب بحر احمر اور خلیج عدن کو ملاتی ہے، جہاں سے ہر سال تقریباً $1 ٹریلین مالیت کی عالمی تجارت گزرتی ہے۔ اس راستے میں رکاوٹ عالمی سپلائی چین اور تین کی ترسیل کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یمن میں موجود ایران کے حمایت یافتہ حوثی گروپ نے بھی عندیہ دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ اس بحری گزرگاہ میں کارروائیوں میں ایران کی مدد کرے گا۔ ماضی میں حوثی جنگجو بحر احمر میں اسرائیل سے منسلک جہازوں پر حملے کر چکے ہیں۔ ادھر امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے اور تقریباً 3000 فوجیوں کو خطے میں بھیجنے کی تیاری کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ تاہم امریکی صدر نے فوری زمینی حملے کے منصوبے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ خارق جزیرہ ایران کی تیل برآمدات کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور ملک کی تقریباً 90% خام تیل ترسیل اسی جزیرے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی حملے کو ایران اپنی معیشت پر براہ راست ضرب قرار دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔